یہ تو بس تم سے ہی محبت ہو گئی ہے، مجھے شادی بھی تم سے کرنی ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بھابھی کے پاس گئی اور بھابھی سے بات کی کہ بھابھی مجھے آپ کے بھائی سے محبت ہو گئی ہے، میں تو اسی سے شادی کروں گی۔ اس نے ضد پکڑ لی تو بھابھی نے اپنے بھائی سے بات کری، اس نے کہا میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان لوگوں کی خدمت کی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ خدمت اتنی بھاری پڑ جائے گی۔ تو اس کی بھابھی نے اسے سمجھایا، کہا بیٹا وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور اس کی شادی بھی وہاں لگ چکی ہے، تو تم اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا، کہا بابا مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ تو باپ نے یہ سنا تو وہ خوش ہو گیا، کہا لڑکا اچھا ہے اور پھر ہمارا رشتہ دار ہے، جانا پہچانا ہوا ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹوں کو بتایا، پھر سارے بیٹے بھی راضی ہو گئے اور اس لڑکے نے اپنی بیوی سے بات کی، کہا تم اپنے بھائی کو راضی کرو نا، اگر تم نے اپنے بھائی کو راضی نہیں کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ بات طلاق پر آ گئی۔ جب اس کے بھائی کو اس نے فون کیا تو اس نے اس لڑکی کو فون کیا اور کہا میری بات سمجھو، میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں، کسی اور سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میں تم سے نہیں کر سکتا، اگر کر بھی لی تم فقط زینت بن کے رہ جاؤ گی، شو پیس بن کے رہ جاؤ گی، میں تمہیں کبھی نہیں چاہ سکتا کیونکہ میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں، میری شادی بھی وہاں لگ چکی ہے اور میں ایسے تم سے شادی نہیں کر سکتا، میری بات مان جاؤ۔ اور اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ میری خدمت اتنی مہنگی مجھے پڑے گی تو میں کبھی خدمت کرنے کے لیے نہیں آتا۔ اور تمہارا بھائی کیا کہتا ہے کہ میری بہن کو طلاق دے دے گا اگر میں نے تم سے شادی نہیں کری، یہ کون سی زبردستی ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں پتہ۔ اس لڑکے نے کہا دیکھو میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اگر تم مجھے مجبور کرو گی تو میں تم سے شادی کر لوں گا، لیکن کبھی تم میرے ساتھ سکھی نہیں رہ پاؤ گی، ہمیشہ تم دکھ میں ہی رہو گی کیونکہ میں تم سے کبھی بھی محبت کرنے والا نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے؟ تو سبق سکھانے کے لیے اس نے خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد وہیں رکھ دیا۔ کہا دیکھیں اب مجھے کون روک سکتا ہے؟ خط اسے بدنام کرنے کے لیے لڑکے کو، اس لڑکے کے نام کا خط اپنے باپ کے کمرے میں رکھ دیا کہ اس لڑکے کو ذلت کا سامنا، رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس نے خط لکھ دیے اور وہ گھر سے فرار ہو گئی اور اپنے ہی کالج کے ایک لڑکے کے ساتھ وہ بھاگ گئی۔ حالانکہ اس سے اس کا کوئی ایسا میٹر نہیں تھا، لیکن اس لڑکے کو وہ جانتی تھی پہلے سے، اس نے ایک دو بار کہا تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن اس نے منع کر دیا، لیکن آج اپنی انانیت کے چکر میں، اپنی انانیت میں آ کے اس لڑکے کے پاس چلی گئی اور اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب وہ ایک کرائے کے گھر میں رہتا تھا، اس کی ماں تھی اور وہ تھا۔ حالانکہ شادی کر کے جب یہ گئے تو ماں بھی محبت کرتی تھی اور وہ لڑکا بھی پیار سے رکھتا تھا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ادھر گھر والے پریشان، گھر والے کہ لڑکی کہاں بھاگ گئی، بیٹی کہاں بھاگ گئی۔ ایک تو اٹیک پہلے سے اس کو پڑا تھا اس کے باپ کو، اور جب یہ اس نے صدمہ دیا کہ یہ بھاگی گھر سے تو دوسرا اٹیک پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، یعنی اس لڑکی کا باپ وہ اس کے غم میں ختم ہو گیا۔